السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک تلاوت کی گئی ہے۔ 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ محترم حضرات، یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ۔ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں تھیں اور یہ سورت کی فضیلت میں بہت سارے احادیثیں بھی آئی ہیں، لہذا وہ فضیلتوں کو چھوڑتے ہوئے یہاں ان آیتوں کے اوپر مختصر سا خلاصہ۔ الف لام میم، یہ حرف مقطعات ہے۔ یہ جو آیتیں کے بالکل، یہ صورتوں کے بالکل شروع میں، بعض صورتوں کے شروع میں یہ چیز آتی ہے، تو یہ اس سے علماء دین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ بحث نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب کے لوگ ان الفاظ کو اچھی طرح جانتے تھے، اور ایک حساب سے یہ ان لوگوں کا جس طرح ہم الفابیٹس استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض صورتوں میں بتایا ہے کہ جیسا صاد عین، ایسے جو حرف سے شروع ہوتی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے، تو یہاں پر وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے کہ ان الفاظ سے یعنی ہماری عربی شروع ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ان الفاظ کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جس طرح سورج شروع ہوتے کہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں شک کی ذری گنجائش نہیں۔ یعنی بہت سارے ہم بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جو منصف جو کتابیں لکھتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جبھی بھی وہ لوگ جب کچھ کتاب چاہ لکھتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں لکھتے ہیں تو اس کو آخری میں جو ہے سو اگر اس کتاب کے اندر کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ فالٹس ہے، تو ہمیں فلاں نمبر پر فلاں ایڈریس پر ہمیں یعنی اطلاع کرو، یہ چیز بتائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی ذری گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس میں جو جو احکام اس کے اندر بتائے گئے ہیں وہ اگر انسان اپنے دماغ، اپنے عقل سے، یا اس دور کی، یعنی اس دور میں تو سائنس نہیں تھی، آج تو الحمدللہ سائنس ہے اور زمانہ ترقی کر رہا ہے، اگر ایک ایک چیز کو اگر اس میں سے نکال کر اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ یہ چلیں گا کہ اس کے اندر کوئی ایک یعنی رتی برابر بھی اس کے اندر سے کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز بتا دیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ کنڈیشنز بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور پرہیزگار جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی پہلی کنڈیشن یہ بتائی گئی ہے کہ یہ کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اور اس کو وہی لوگ مانتے جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ فوراً یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر یقین کرتے ہیں، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس کے اندر غیب پر ایمان نہیں ہے وہ یہ کتاب پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں، دوسری کنڈیشن نماز قائم کرتے ہیں۔
یعنی غیب پر ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی جو یہ کتاب پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے سو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد پورے مل کر اجتماعیت کے ساتھ میں نماز قائم کرنا، تو یہاں نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو قائم کرنے کی بات کرے، اسی طرح نماز بھی قائم کرنا ہے ہم کو، یعنی ایک مسجد ہونی چاہیے، اس کے اندر اذان ہونی چاہیے، 5 وقت باضابطہ اس کے اندر باجماعت امام کے ساتھ میں نماز ادا کی جانی چاہیے۔ تو یہاں نماز قائم کرتے ہیں سے مراد، اور نماز کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، یعنی 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن کے اندر بتایا گیا ہے، اور اس سے کئی زیادہ مرتبہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن نماز جو ہے مومن کا ایک ہتھیار ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر سکتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز اذان سننے کے بعد میں بھی نماز کو نہیں جاتا، اس نے کفر کیا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں، وہ موبائل فون اگر 24-25 ہزار 30 ہزار کا بھی ہے، مگر اس کے اندر اگر چارجنگ نہیں ہے تو وہ فون بیکار ہے۔ تو یہ اللہ سے ہمارا کنیکٹ ہونے کی چیز جو ہے نماز ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو فوراً یعنی غیب پر ایمان لانے کے بعد میں خاموش نہیں بڑھ جاتے، فوراً دن میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا ہے، تو اس وقت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو غیب پر ایمان لایا سو والا شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قائم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری کنڈیشن بتایا، پھر تیسری کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری کنڈیشن میں بتا رہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی رزق سے مراد صرف کھانا روٹی کپڑا یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کوئی شخص ہنر میں اچھا ہے، کوئی شخص پڑھنے میں اچھا ہے، کوئی شخص مال کمانے میں اچھا ہے، یعنی کہ وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت میں جو ہے سو صحابہ اکرام کا اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ جنگ تبوک کے معاملے میں، جنگ تبوک کا جب واقعہ ہوا، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت ابو بکر تو پورا سامان لے کے آ گئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے حساب، یعنی کلوؤں کا سونا، کلوؤں کی چاندی، اور کئی سو اونٹ کئی سو گھوڑے دیے، یہ اللہ کی راہ میں۔ یعنی جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو وہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بس اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرتا، ریاکاری کے لیے نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، چوتھی جو شرط بتائی جا رہی ہے، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے سے مراد یہ اس کے تمام احکام کو ہم خود بھی عمل کرنا ہے، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں بتائی گئی ہے، جس طرح آخرت ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رائی کے برابر بھی اگر کچھ ہم اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں، وہ کل قیامت کے دن ہم کو بتا دیں گا۔ یہ ہمارا ایمان اس قرآن کے اوپر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں شرط بتا رہے ہیں، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پچھلی جتنی بھی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، یہ تمام کی تمام کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، اور ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف قرآن پر ایمان رکھ لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ لیے، پچھلی کتابوں کو ہم نہیں مانتے بولے تو یہ بھی خطرناک بات ہے۔ اور اگر ہم پچھلی کتابوں کو تمام مانتے ہیں، تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کتاب کو نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ بھی خطرناک بات ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت ہونے والی ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کرا وہ آخرت ہے،
یعنی ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے، ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بتا دیں۔ انسانیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ آخرت ایک دن ہونا ہے، اور اس دن ہم سب کو ہم جو کرے اچھا یا برا اس کا پھل ہم کو وہاں پر ملنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی آخری چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ یہی لوگ، یعنی یہ 6 کنڈیشنز اس کے اندر بتائے گئے ہیں، یہ 6 شرائط ہے، جو شخص یہ 6 شرائط پر کو مان لیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سند دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہے اور یہی فلاح پانے والے۔ دنیا کی فلاح نہیں، دنیا کی کامیابی نہیں، دنیا کی گاڑی بنگلہ سونا چاندی اچھے سے اچھے رزلٹ میں آ کر جو ہے سو ہم پاس ہو جانا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ان آیتوں کے اندر یہ 6 کنڈیشنز بتائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان 6 کنڈیشنز کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے والا بنائے۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر حنیف بھائی، بہترین ایکسپلینیشن آپ کا 6 آیاتوں کے جو 6 احکامات کے اوپر جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کو بتا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ بہترین امپرومنٹ، اللہ تبارک تعالیٰ اور ترقی دے انشاءاللہ۔ اب میں الحمدللہ ہمارا اس پروگرام کا جو ہے دوسرا حصہ جو ایک ترانہ ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ آج کے حالات کے اوپر، اور اس کے بعد پھر مناف صاحب آپ تیار رہیے انشاءاللہ درس حدیث کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله۔ سب آدم کی اولاد ہے بھائی بھائی، سب آدم کی اولاد ہے بھائی بھائی، جہاں میں روا ہے خدا کی خدائی، جہاں میں روا ہے خدا کی خدائی، زمین ہے خدا کی حکومت خدا کی، زمین ہے خدا کی حکومت خدا کی، جہاں میں ہے اس کی فرما روائی، ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ۔ یہ سورج یہ چاند اور تارے یہ دریا، یہ سورج یہ چاند اور تارے یہ دریا، زمین فرش ہے آسمان ہے سایہ، زمین فرش ہے آسمان ہے یہ سایہ، حساباً گنت حساباً گنت نعمتوں کا کرے کیا، حساباً گنت نعمتوں کا کرے کیا، ذرا غور کریے ہے کس کا ہے دیا، ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ۔ نہ بے وجہ انسانی رشتوں کو توڑو، نہ بے وجہ انسانی رشتوں کو توڑو، کسی طرح ان سب کو آپس میں جوڑو، کسی طرح ان سب کو آپس میں جوڑو، نہ باطل کا رستہ چلو 2 قدم بھی، نہ باطل کا رستہ چلو 2 قدم بھی، کبیرہ ہے حق سے نہ منہ اپنا موڑو، ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ۔ شکریہ۔ اس چھوٹے سے ترانے کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے عزیز ڈاکٹر مناف صاحب کو درس قرآن پیش کرنے کے لیے۔ جناب ڈاکٹر مناف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج میں جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں وہ امت المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ ایک اور بھی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے راوی امت المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے حدیث کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ جو دوسری حدیث ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جو کوئی ایسا عمل کرے گا جو ہمارے حکم سے نہیں ہو تو وہ عمل رد کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بدعت کیا ہے۔ دین میں کوئی نئی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ اصول ثواب کی نیت سے کریں وہ بدعت ہے۔ بدعت ہمیشہ نیکی کے جذبے سے ہوتی ہے۔ یہ نیکی کا جذبہ جب انکنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیومر اور کینسر، اس میں جو ہے ٹیومر اور کینسر میں نارمل سیل کا جو گروتھ ہوتا ہے وہ اب نارمل اور انکنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر ٹیومر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کا انکنٹرول گروتھ بدعت ہے۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کسی نئے کام کی ایجاد کو جو پہلے نہ کیا گیا ہو۔ دین کے اعتبار سے ہر وہ کام بدعت ہوگا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ ہمارا دین کمپلیٹ دین ہے۔ جو دین ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ پورا کا پورا دیا ہے۔ الحمدللہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھا کام کر کے دکھا دیا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، نہ کہ خود سے اچھائی برائی طے کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہے اور ہر اس عمل سے بچنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ ہمارے پاس قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی جو حدیث ہے وہی سب سے بیسٹ ہے۔ اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے پاس سب سے بیسٹ چیز موجود ہو تو کہیں اور کیوں بھٹکے ہم؟ جب ہمارا دین مکمل ہے تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی کام کیوں شروع کرنا ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ دیکھ کر کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ نیک کام ہے اللہ کی نظر میں تو وہ ہمارے نبی نے ضرور کیا ہوگا۔ کسی بھی دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کسی مرنے والے شخص کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے جیسے زیارت، دسواں، چہلم اور برسی۔ آج سے 300-400 سال پہلے اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اب ایک مسلمان انسان کا مرنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا ہے، یعنی مرنے کے لیے بھی اس کو 40-50 ہزار روپے چھوڑ کر مرے تو اس کی پوری ایکٹیویٹیز ادا کی جائے گی، نہیں تو اس کے گھر والوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور باقاعدہ کارڈز بھی چھپانے لگے ہیں چہلم کے، اور جب دعا کروائی جاتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے قرآن پڑھائے گئے، اتنے لاکھ آیت کریمہ پڑھائی گئی اور اتنے بار سورہ اخلاص پڑھے گئے۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہے جو دین کے نام پر ہمارے معاشرے میں شامل کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ کسی کا بھی آپ نے تیجا یا دسواں یا چہلم یا برسی نہیں کی۔ جب کوئی شخص ان کے خلاف بولتا ہے اور وہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ بتاؤ یہ منع کہاں ہے، تو اس کے جواب یہ ہے اس کا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے یا نہیں،
اور دنیا کے کاموں میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کام کو نبی نے منع تو نہیں کیا۔ ایک اور بدعت ہمارے معاشرے میں جو آج کل ہے وہ ہے یہ عرس منائے جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا گیا تھا؟ پھر ایک عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے۔ کیا اس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، یہ اپنی ہی ایجاد کرتا بدعت ہے، اور یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا، جبکہ ان کے عمل میں نہ تو اللہ کی اطاعت ہے اور نہ ہی رسول کی اطاعت۔ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جسے انسان ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کو وہ عمل یا کام غلط نہیں لگتا۔ جب کوئی بدعتی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتانا بھول گئے تھے، نعوذ باللہ، اور آج ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے، لہٰذا اس لیے آج ہمارا اس پر عمل ہے۔ اب بدعت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ایک میں حدیث سناؤں گا آپ کو۔ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار۔ اس کا ترجمہ ہے ہر گمراہی جہنم، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو چاہے کوئی کام جو دیکھنے میں اچھا لگے لیکن دین میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بدعت سے بچائے رکھے، اور ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو بھی اس سے بچائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ڈاکٹر مناف صاحب جو درس حدیث پیش کر رہے تھے، اور جس میں سے آخری جو آپ بتائے ہیں وہ ہر جمعے میں ہمارے کو سننے میں آتا ہے کہ خاص طور پر جو ہے ہر بدعت جو ہے ضلالت کی طرف پہنچاتی ہے، اور ضلالت جو ہے نار دوزخ کی آگ کی طرف۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے دوزخ کی آگ سے اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے میں ہمارے اور کوئی ساتھی ہے تو ان سے گزارش کروں گا اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم۔ جیسے کہ ہمیشہ ہمارے نیئر بھائی تیار رہتے ماشاءاللہ، اس بار عبد القدیر صاحب بھی ہے۔ آپ بھی کچھ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں بھائی، کچھ ترانہ یا نعت یا اشعار تو پیش کر سکتے ہیں، یا اور کوئی ساتھی ہمارے۔ وقت ہے ہمارے پاس ابھی کیونکہ مناف صاحب اور تھوڑا سا جلدی فارغ ہو چکے ہیں، تو اور کوئی ہے ہمارے ساتھی؟ عمران صاحب، اظہر بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی چیز آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں بھائی، یا آپ کے فرزند یا کوئی بھی؟ میرے فرزند مائٹ فرزند اور کوئی صاحب۔ اگر اچھا ماشاء اللہ، نہیں اگر کوئی بھی ہے ہمارے ساتھی اور کوئی پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ آج کل کے جو نیئر بھائی؟ ابھی جی 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 بولیے، نہیں بتا رہی ہے اظہر بھائی۔ نہیں، یہ جو ایک ہفتے سے جی لڑکی مسکان کے تعلق سے جو میڈیا میں چلا اور یہ جو دھوم مچی اس کے تعلق سے جو ہے کوئی جی جی ہر آدمی اپنے بارے میں مشورہ رائے رکھی ہے اپنی، کیا یہ کیسا تھا، جی کیا پوزیشن سے ہوا، کیوں ہوا، کیا یہ صحیح تھا، یا پھر اس کے بارے میں کچھ بول سکتے تو بولیے۔ یعنی اگر کوئی اپنے خیالات پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو جی 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 ٹھیک ہے۔ نیئر بھائی کچھ فرما رہے تھے، نیئر بھائی اگر آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی خیالات رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے، ورنہ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ الانفال۔ ایک اور آیت، وقال سبحان اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ دبا لیا کرو، نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ تعریفیں تمام اللہ کے لیے، درود السلام تمام انبیاء و مرسلین پر۔ قرآن حکیم کی دوستو میں نے جو آپ کے سامنے ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جو اسپیشل لوگوں کے مطلب خاص لوگوں کو ہی اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جان لو کہ اللہ کی پکڑ شدید پکڑ ہے۔ دوسری آیت میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ گروہ کو مخاطب کر کے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، باطل اور ناروا طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی تجارت کرو۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میری بات جو ہے خیر امت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عنوان پر میری بات ارد گرد گھومے گی۔ اگر کہیں نہ کہیں ایک بات اس عنوان پر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر امت کا لقب برائیوں کا ایک ایسا سیلاب ہے جس سے ہم اپنے گھر کو بچانا، اپنی آبادی کو بچانا ہے، اپنے تعلیمی اداروں کو بچانا ہے، اس میں بڑی مشکل سے جو ہے ہم برائیوں کے چکرویو میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک نیا مسئلہ ہر روز ایک نیا اٹھ کر آتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، امت کا سواد آدم یہ سمجھتا ہے کہ ہر جو آنے والی ہی برائی کا سدباب کیا جائے، لیکن اس کا احاطہ، اس کا پس منظر، اس سے پہلے، اس کے آگے، اس کے بعد، اس کے پیچھے، اس کا سدباب کس طریقے سے کیا جائے، امت کا خیر امت کا جو لقب دیا جائے، اس کے اوپر امت وسط جو کہا گیا، اور جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو چیز سامنے آ جاتی ہے اسی سے اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کو کسی نہ کسی طریقے سے فیس کرنا چاہتے ہیں، پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خیر امت کا جب لقب دیا گیا تو ہماری نظر دنیا کے تمام امور پر، تمام مسائلوں پر ہونی چاہیے، اور ایسے میں اگر امت مسلمہ اپنی اس انفرادیت کو، اس شناخت آئیڈینٹی کو جسے اللہ نے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ خیر امت کا لقب اس کو دیا ہے۔ اس امت کی شناخت یہ ہے کہ برائیوں کے خلاف اٹھنے والی ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مجموعی طور پر، مکمل طور پر برائیوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے کام کرے، نہ کہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی نیا چیلنج، کوئی برائی اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تو اسے یہ سمجھے کہ یہ برائی ہے، جبکہ برائیوں کا سدباب ہونا چاہیے، اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے، اس کے جو اسباب ہے اس کو روکنا چاہیے۔ اور ایسے ہزاروں برائیاں ہیں جو ہماری آنکھ، ہماری منظر عام پر نہیں آتی۔ آج کل کا یہ چلن ہے کہ میڈیا کے سامنے جو برائی ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ہم ہمارا ریاکشن دیتے ہیں، لیکن امت خیر تو امت اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ہم پس پش ڈالتے ہیں، سامنے آنے والی چیزوں کو ہم لیتے ہیں۔ علماء نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتلائی ہے کہ برائیوں کا روکنا اس امت کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرض کفایہ کے مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ہم جانتے، اگر امت کا کوئی گروہ، مطلب کوئی ایک گروہ، کوئی حصہ اس کام کو انجام دے، تھوڑے لوگ یعنی، تو تب بھی یہ ذمہ داری انجام ہو جاتی ہے۔ اگر امت کا چھوٹا سا حصہ اس ذمہ داری کو ادا کر کے اس برائیوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائے تب بھی وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر امت مسلمہ کے کچھ افراد اور کچھ گروہ اٹھ کھڑے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی برائی کو قابو نہ کر سکے اور برائی اپنی جگہ پھر کھڑے، تو پھر یہ فرض کفایہ فرض عین میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی مخصوص جماعت، گروہ، طبقے کی یہ ذمہ داری باقی نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ امت مسلمہ اب یہاں سے، اس سے پہلے جب فرض کفایہ تھا تو گروہ اور طبقے کی ذمہ داری تھی، لیکن جب اب یہ نکل گیا وہاں سے تو پورے گروہ طبقے کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے، اس کے سدباب کے لیے، اس کے سیلاب کو بند باندھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد آخرت کے تصور کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ ہم اس امت کا حصہ ہیں جس کے نبی نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس دن سے ہم کو خبردار کیا، آخرت کے بارے میں جو بتایا کہ جب آپ صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ لوگوں تمہارا کیا معاملہ ہوگا اس وقت جب کہ تم برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے اور نیکیوں کی دعوت دینا چھوڑ دو گے۔ دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں یہ بات ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا امت مسلمہ ہو کر ہم برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے؟
دیکھیے ان کی حیرانی اور پریشانی کا کیا عالم تھا کہ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا ان سے یہ برائی ہے، یہ مطلب یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن آج ہمارے سے یہ بالکل ہی ہم اس سے لاپرواہی برتتے ہیں، ہم کو اس کا بالکل ہی اندازہ نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نیکیوں کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ ان کے لیے کتنی حیران کن بات چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت پر اس سے کئی برا وقت آنے والا ہے. صحابہ پھر حیران ہو کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برا وقت اس امت پر کیا آ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت آئے گا جب تم برائیوں کے اندر اتنا پھنس جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے اور تم خود نیکیوں کے کرنے کو چھوڑ دو گے. صحابہ حیران ہو کر پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس امت کے اوپر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ وقت آنے والا ہے. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برا وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت آئے گا جب تم برائی کی طرف دعوت دینے والے بن جاؤ گے، نیکیوں سے روکنے کا کام کرنے لگو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وارننگ کو، اس تنبیہ کو دیکھیے اور ہمارے معاشرے کو نظر ڈالیے. ہماری کیا حالت ہے، ہمارے مسلمان لوگوں کی کیا حالت ہے، ہماری جو امت کے لوگوں کا کیا حال ہے، کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی کہ جب تم بیل کی دم کو تھام لو گے، جب تم سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاؤ گے اور جب تم نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو پھر یقین جانیے کہ تیار ہو جائیے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا اب تمہارا مقدر ہے. بیل کی دم تھام لینے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی، ایکٹیویٹی میں، معیشت میں، اپنے جاب کے معاملے میں، روزی کمانے کے معاملات میں اس حد تک مبتلا ہو جائے کہ دیوانہ وار ہو جائے، اس کے علاوہ اسے کوئی اور کام کا سوج نہ رہے. اس کے اطراف اس کا معاشرہ، اس کا گھر، اس کے اطراف کا محلہ پورا برائیوں میں مبتلا ہو جائے. ملک، معاشرہ، ریاست، شہر، اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی ایکٹیویٹی پر مرکوز رہتا ہے، وہ برائیوں کو روکنے کا کام نہیں کرتا. ہم وہ امت ہیں جس کو ہر جمعہ میں جس نماز سے پہلے یہ آخری آیات ہماری یاد دلا جاتی ہے. امام صاحب خطیب یہ یاد دلاتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے. اس آیت یہ ہے کہ سورہ نحل کی 90ویں آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. ہم یہ جب آیت آتے ہیں تو ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو فوری تیاری کرتے ہیں کہ اب نماز ہونے والی ہے، لیکن اس کے اصل معنوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے. یہ وہ جو سبق ہے برائیوں سے روکنے کا، بھلائیوں کے حکم دینے کا، جو ہر جمعہ کو یاد دلایا جاتا ہے. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. فحاشی اور عریانیت، بدکاری اور بے حیائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے شرمی کی باتوں کی قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. اور بہت سی باتیں ہیں لیکن میں وقت کا قدر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو رونگوں گا، اس کا اعادہ کروں گا. جس طریقے سے ہماری یہ سوچیں ہیں کہ ہم جو ہے برائیوں کو روکنے سے ناکام ہیں، اور اس کا بالکل ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری بالکل ہمارے سے جو ہے چلی گئی ہے. ہم اس کو یاد بھی نہیں کرتے، اس کا ہمارے پاس تصور تک نہیں ہے. صرف جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو جو ہے اس سے نپٹنے کی تیاری کرتے ہیں، گرچہ کہ ہمارے پر مجموعی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں بار بار ہمیں سبق کو یاد کرنا چاہیے، تبھی ہم اپنے اوپر جو فرض ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے کہ ہم اس ہمارے جو بھولے ہوئے سبق کو یاد کر اس پر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر. نیار بھائی، بڑا ہی جذباتی اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ بات کرے، ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے. اور میں سمجھتا ہوں 10-20 ہو چکے ہیں، اور ایک سیکنڈ، ہمارے اظہر صاحب جو بولے نا، جی اظہر صاحب جو بولے وہ اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کر لیں گے، تھوڑا 5 منٹ. جی منیف صاحب کی اگر اجازت ہے تو. منیف بھائی. بالکل بالکل، بلکہ میں کہوں گا کہ جن لوگوں میں خاص کر مناف بھائی اور حنیف صاحب دونوں نے تو اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے میرا بھائی کو ملا کے، باقی کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ احمد بھائی ہو، عمران ہو، شاہد صاحب ہو، اور یہ کوئی شیزا نادنی بلکہ ایک ہے، کوئی کون ہے وہ، یہ سب لوگ جو ہے کم سے کم 2-3 منٹ اپنا اس معاملے میں، چونکہ کرنٹ ایشو ہے، اس پہ حصہ لیجیے، کچھ گفتگو کیجیے، بعد میں کنکلوڈ کریں گے یا پھر جو ہے صرف دعا کر لیں گے. کوئی وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس محفل کو سیکھنے سکھانے کی محفل بنائیں. جی بھائی، تو
ایک کے بعد ایک اپنے خیالات پیش کریجئے بھائی، ون بائی ون، جی ناٹ اے ڈیبیٹ، ایسا خیر مت رکھیجئے کہ ہاں، تو اپنے ایک کے بعد ایک خیالات رکھیجئے۔ انشاءاللہ یہ مسکان کی طرف سے جو ہے، مسکان جو اللہ اکبر بول کے جو بالکل برداشت کرتے ہوئے ہمت سے جو گئی، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ بھئی وہ اللہ اکبر کیوں بولی، جے ہند بول لیتے جانا تھا، یا ہمارا حق ہے، دستوری حق ہے، یہ ہے بولنا تھا، مگر اس کی اللہ سے یعنی اسلام سے محبت کا نتیجہ ہے میرے خیال سے وہ اللہ اکبر بولتے ہوئے گئی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو میرے خیال سے قبول بھی کیا اور لوگ سب سراہ رہے ہیں۔ مگر کئی لبرل جو لوگ ہیں یہ سب بول رہے تھے کہ بھائی کیا ضروری تھا اس کو اللہ اکبر بولنا، ہمارا دستور کا حق ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم برابر برقع پہنیں گے، یعنی نقاب لگائیں گے، کریں گے بلکہ بولنا تھا۔ اس سے یہ ذہنیت معلوم ہو رہی لوگوں کو کہ اسلام کی محبت نہیں ہے، ہمارے کو ہمارے دستور کی اہمیت جو ہندوستان کا دستور ہے اس سے محبت ہے، وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اسلام کی فرضیت اپنے کو بتانے کی اتنی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں میں اتنا ڈر ہے ابھی بھی، یہ ڈر اسی لیے میرے خیال سے کہ بھائی اسلام سے محبت نہیں ہے، اسلام کے فرائض کی اہمیت نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اور کوئی ساتھی ہمارے؟ تاج بھائی آپ بھی کچھ بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بولنا یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے ایک اسٹنٹ ہے کہ مسلمان اور ہندوؤں کو ڈیوائیڈ کر کے الیکشن کے اندر الیکشن جیتا جائے۔ بی جے پی کی ایک اسٹریٹجی ہے یہ، جب بھی الیکشن آیا تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایک چیز، نئی چیز ہائپ کر دیتے، ہائپ کر کے وہ الیکشن کو وہ کرتے۔ اب یہ کیا ہے، ایک تو بجٹ آیا تھا، بجٹ کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، کوئی عام آدمی کے واسطے بجٹ وہ نہیں تھا، تو یہ پبلک کا، عام آدمیوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے واسطے یہ تمام چیزاں کرے۔ اچھی چیز تو یہ ہے اس کے اندر کہ وہ بچی جو کری الحمدللہ بہت اچھا کام کری، اللہ اکبر بول کے وہ بچی گئی، بہت اچھا ہے، کیونکہ زیادہ ایج کی بچی نہیں ہے، ابھی اسٹوڈنٹ ہے، تو اتنا بھی جذبہ آنا اس کے ذہن میں، وہ چیز آنا، وہ جے شری رام کا نعرہ لگا رہے تھے وہ لوگ، اور یہ بچی اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگائی۔ الحمدللہ اس کا ایمانی جذبہ تھا، اللہ اس کو قبول کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو بھی سی اے اے این آر سی کے جب سے جو بھی بی جے پی کے جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی بی جے پی، تو مسلم خواتین منہ توڑ جواب دے رہی اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان مرد اس کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ مرد حضرات پیچھے ہے اور خواتین آگے بڑھ کے کام کر رہی۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی تاج بھائی جزاک اللہ۔ اور کوئی ساتھی ہمارے؟ اظہر بھائی، قدیر صاحب؟ اگر جی بھائی میٹل، احمد بھائی، احمد بھائی میٹل، اگر کوئی ساتھی اگر سوچنے میں ہے تو میں 1 منٹ میں اپنے خیالات رکھوں گا۔ وہ ضرور ضرور۔ جی جی جزاک اللہ۔ یہ ہے کہ جو ہے جی، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟
ہلو ارے ارے جی جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر برائی میں سے جو اچھائی نکالتے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت جو ہے 14 نومبر کو یوزولی یہ منایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو کٹر پنتھ ہے لوگ ہمیشہ جو ہے ویلنٹائن ڈے کے خلاف بولتے, لڑکیوں کو رکاتے اور لڑکوں کو رکاتے, ان کے لباس کے لیے, ان کے پہنوائی کے لیے یہ بتاتے کہ بھائی ان کی لباس کی وجہ سے, چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے پورے برایاں ہوتے رہتے ویلنٹائن ڈے کے لیے. تو ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ ایسی کرا ہے سبحان اللہ اس کے ذریعے کہ اب وہ لوگ اب پریشان ہیں کہ شروع تو کر دیے اور طیش میں آ کے, لیکن اب ان کے اوپر ہی پورے ان کے ہی لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک طرف تم یہ بول رہے ہیں کہ لباس چھوٹا ہے لڑکیوں کا اور اس کی طرف سے برایاں ہو رہے ہیں, پھر دوسری طرف یہ بول رہے ہیں جو لباس پورا پہن کے ہے, حجاب کر کے ہے, اپنے آپ کو چھپا کے ہے, اس کو بول رہے ہیں تم نکالو. یہ دو طرفہ اس وقت ایسا پریشانی میں آ چکے ہیں لوگ کہ جواب نہیں دیتے کریں. سبحان اللہ, اللہ کی طرف سے ہے یہ. ان کے خود کئی لیڈرز آ کے آگے بڑھ کے بول رہے ہیں بھائی آپ خاص طور پہ جو تھوڑی سی ذہنیت یہ ماڈرن رکھتے ہیں تو لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ایک طرف تم بولتے ہیں خواتین کو جو ہے یہ ماڈرن ہو جا رہی ہیں اور نہیں ہونا چاہیے, پھر دوسری طرف بول رہے ہیں جب اگر اپنے آپ کو چھپا کے رہ رہے تو پھر ان کو بول رہے ہیں کہ نہیں یہ نکالو. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اپنے آپ میں وہ لوگ گھرے ہوئے ہیں, یہ پریشان ہے کہ کیا کرنا بولتے. بہرحال اللہ یہ سچویشن سے آسانی سے نکالے, اس کو پھیلائے نہ دور تک. جی احمد بھائی, چلیے خیر, شاید ابھی سفر میں ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہیں. خیر بہرحال الحمدللہ, زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں, صرف اتنا ہی سراہنا کہ جو ہے ہمارا ہر سیشن اللہ کے فضل و کرم سے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوتا جا رہا ہے, اور اسے میں بہتر کرنے کی اور مزید اسے نکھارنے کی اور مزید اور علم میں اضافے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور اس انشورنس کو اس قابل کر دے کہ اس کا ہر شریک اور اس کا ہر ایک شرکا کو اللہ تعالیٰ علم کے سمندر عطا فرمائے, ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اور آخری بات جس پہ جو ہے ہمارے میراج بھائی اور کیا نام شاہد بھائی نے جو کہا, پھر خاص کر تاج بھائی نے, دیکھیے یہ بہت عجیب سی بات ہے. جب بھی ہمارے, آپ یقین مانیے کہ میں کبھی سوچتا ہوں, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس محفل میں اور کوئی جمعہ کے مقرر ہیں کیا, یہ دیکھتا ہوں میں کہ جمعہ کے خطبے سے, عربی خطبے سے پہلے جو اردو کے بیان ہوتے ہیں وہ اتنے بے اثر اور اتنے کیا کہنا چاہیے irrelevant اور حالات سے اتنے دور ہو گئے ہیں, جس کے نتیجے میں لوگوں کو اردو کا بیان سننے کی کوئی خواہش نہیں. بہت سی مسجدیں تو وہ ہیں جہاں پہ کتاب لے کے پڑھتے ہیں, وہ تو اور بھی ڈرائی. تو اس میں عربی کا خطبہ شروع ہوا تو مائک میں سن کے لوگ مسجد میں داخل ہونا شروع کر, اور اس کے بعد یہ ہوتا کہ بس 4-5 منٹ میں ضرورت ہو گئے, وضو بنایا, فلاں فلاں کرے, اب تک عربی کا خطبہ اختتام پہ آتا, سیدھا 2 رکعت پڑھ لیے نماز. تو اس سے یہ ہوتا کہ چلو کم سے کم مسلمانوں کی وہ لسٹ میں ہم ابھی بھی شامل ہیں. یہ کافی نہیں ہے. تو یہ جو ہے جمعہ کے خطبوں میں دیکھیے, میں یہ تاج بھائی کی بات ایک سرٹین لیول تک صحیح ہے کہ ہم جو ہے اس ایجنڈے کا حصہ نہ بن جائے, لیکن یہ کوئی ہم اوپن فورم میں بات نہیں کر رہے. کم سے کم ہمارے ذہن و دلوں میں یہ بات واضح ہو جائے, اور لوگوں کے ذہنوں میں جو آ رہی ہے کہ اکیلی تنہا بچی. آپ ذرا سوچیے, میں آج ہی جو ہے میرے چھوٹی دونوں بیٹیوں سے جو گفتگو کرتے مغرب کے بعد, اس میں یہ ذکر آیا کہ اللہ اکبر. میں نے کہا کہ بیٹیوں سے ذرا یہ بولو بیٹے کہ جب وہ بچی گھر سے نکلی ہوں گی تو اس کے باپ نے انسٹرکشن دیا ہوگا کہ بیٹے اگر کوئی تم کو اس طرح گھیر لے اور ستائے اور پکارے اور سب چڑھائے اور بھگوا جھنڈے یا گلے میں کھنڈوا ڈال کے آئے تو ان کے سامنے تم اللہ اکبر نعرے تکبیر بولنا. جب وہ گاڑی پارک کر رہی تھی تو اسے یہ اندازہ رہا ہوگا کہ میں یہاں میرے منہ سے جو ہے ان کے جے شری رام کی توڑ میں یہ بولوں, تو یا محمد کیوں نہیں پکاری, اور یا جو ہے کانسٹیٹیوشن. یہ جو لبرلز کا کہنا ہے نا, یہ لبرلز بہرحال وہ
بنی اسرائیل کی بستی کے وہ تیسرے خاموش لوگ جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ یا کانسٹیٹیوشن بلکہ پکار لیتے چلے جاتے، وہ کانسٹیٹیوشن جس کے بچانے کے لیے، ارے کانسٹیٹیوشن کو تو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ لبرلس کی باتوں کی کوئی وضاحت یا قبلنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس بیٹی نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت غیر معمولی، میں تو کہوں گا کہ وہ ایک وہ صفورہ درغر اور وہ کیرلا کی بچیاں جو دلی کے ہاسٹل میں جن پہ لاٹھیاں مارتے ہوئے اس کی انگلی کا اٹھانا NRCCA میں، آپ یقین مانو انسانی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اور جب بھی لوگ پڑھیں گے آگے جا کر، تو یہ بچیوں کے نام اور یہ بہرحال خاص کر اس میں معراج بھائی کا بڑا خاص یہ کہنا کہ ہر شر سے خیر برآمد ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ چلنا چاہ رہے ہیں چالے، ان کی ہر چال کو ناکارہ کر کے، اور یقین مانو اور دعا کیجیے. میری تو گزارش ہے اس پوری نشست سے کہ جو ہے ہم سب اپنی ہر نماز میں دعا کریں کہ اللہ 10 تاریخ کو ایسے فیصلے فرمائے جس کے ذریعے سے ان 5 اسٹیٹوں میں ان ظالموں کے منہ کالے ہوں، ان کے ظلم سے اور ان ظالموں سے اللہ اس ملک کو، اس انسانیت کو نجات دے. آمین تو آمین. غرض یہ کہ یہ جو ہماری نشست ہے، یہ نشست دراصل سیکھنے سکھانے کی نشست ہے. احمد بھائی سے اور خاص کر عمران خان یا شارق بھی، میں تمام شرکا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھلے 1-2 منٹ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ بھی پریپیئر ٹو سے سم تھنگ. فار ایگزامپل کچھ اور نہیں بول سکتے تو کوئی چیز دیکھ کے پڑھنے لائق ہو جائیں آپ، چاہے اردو میں، انگلش میں، جس میں بھی ہو سکے کچھ ریٹین کر کے بول سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس محفل کو آپ سیکھنے سکھانے کی محفل بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اکثر تقریروں میں صرف ون وے پکارا ہوتا، اور اس میں بعض لوگ تو بہت عجیب سی باتیں، میرے ایک دوست ہیں کل عالم لوگ، وہ لوگ بولتے ہیں کہ بہت چلا کے مقرر بیان کرے تو اس کو جو ہے لوگ کیا بولتے ہیں، شعلہ بیان مقرر بولتے. انہوں مذاق میں بولتے ہیں کہ بھائی نوائز پولیوشن. اچھی بات کو بولنے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اچھی بات دھیمی آواز سے بھی بولی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے، ہم سب سیکھنے سکھانے کے اسٹیج میں ہیں، ہم طالب علم ہیں اور تحریک اسلامی کے افراد ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سیکھنے کے اس پروسیس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے، ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو تیرے رحمان والے بندوں میں سے شامل فرما جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ان کی بیوی اور بچوں سے ہوتی ہے. اے الہ العالمین ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. ارے الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو درگزر کر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض جیسی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں ایک نیا دل عطا فرما جو تڑپتا پھڑکتا ہو، اسلام کے لیے بے چین ہو اور آخرت کی فکر سے سرشار ہو. اے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے ان مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے، جن کی نفس شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا اپنے مخلص بندوں میں سے شامل کریں. اے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، قابو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سب کچھ سے راضی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا وجزا. آج ہمارا 198 ڈے آف اسٹڈی سرکل مکمل ہوا. جزاک اللہ. پھر انشاءاللہ ہم پیر کے دن ملیں.